بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیوں، بزرگ دوستوں اور میری دینی ماں بہنوں، اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی جو ہے ابھی ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو تھوڑی دین کے بارے میں سیکھنا سکھانا ہو جائے، کیونکہ دین کی بات کا کہنا اور سننا جو ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ موقع ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے کہ میرا بندہ 24 گھنٹے میری عبادت کرے، کیونکہ میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا رب ہوں، تو میرا بندہ 24 گھنٹے میری عبادت کرے۔ آج مسلمان کے پاس، ہمارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے عبادت کیسا کریں؟ لیکن کر سکتے، اللہ ہی راستہ بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے عبادت کس طرح کرنی ہے۔ جیسے بھائی کھانا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہر انسان کی کھانا جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن اسی کھانے کو، اسی ضرورت کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کیا، سنت طریقے پر کھایا، تو یہ ضرورت، یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ کہ بھائی کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لینے کا، پوچھنے کا نہیں، دسترخوان بچھا لینے کا، سر ڈھانک کے کھانے کا، دسترخوان بچھ جائے تو ہم جا کے کھانے کا انتظار کرے، کھانا ہمارا انتظار نہیں کرے، کیونکہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج نہیں ہے۔ کھانا آ جائے تو بسم اللہ اعلیٰ برکت اللہ بول کے شروع کرے، بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخر بول دے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائے، چپ چاپ نہیں کھائے، دنیا کی بات کرتے ہوئے نہیں کھائے، سر ڈھانک کر کھائے، کھانے میں عیب نہیں نکالے، جل کر نہیں کھائے، جلاوا نہیں کھائے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کھانے کے بعد دعا پڑھ لے وے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ ہمارا عمل عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ ایک آدمی سو رہا ہے، سونا بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر یہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سو رہا ہے، نبی کے طریقے پر سویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سویا، تو اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔ ہو سکے تو سونے سے پہلے وضو کر لے وے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے وے، بستر جھٹک کر سوے، سونے کی دعا پڑھ لے وے، اللہم باسمک اموت واحیا، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے وے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جو ہے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بڑے بڑے وعدے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تہجد کی نیت کر کے سوئے، فجر میں اٹھ گئے، اٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے ہم اٹھنے کی دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کلمہ پڑھ لے وے۔ کلمہ پڑھنے کی عادت خاص طور سے ڈالے، اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ یہ کلمے کی عادت ہماری رہے گی تو قبر میں بھی ہم اٹھیں گے نا تو ہماری زبان سے کلمہ ہی نکلے گا، انشاءاللہ سوال جواب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ کلمہ اگر قبر میں نکل گیا تو اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ساری امت کو نصیب فرما۔ تو یہ سونا ہمارا عبادت بن جائے گا، نبی کے طریقے پر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے۔ ایک آدمی استنجا خانے میں جا رہا ہے، بیت الخلا میں جا رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن نبی کے طریقے پر کیا، سر ڈھانک لیا،
جانے سے پہلے باہر دعا پڑھ لیا، الحمدللہ، جانے سے پہلے باہر دعا پڑھ لیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الٹے پیر سے داخل ہوا، بائیں پیر سے گیا بیت الخلاء میں، سر ڈھانک کے گیا، فارغ ہونے کے بعد سیدھے پیر سے نکلا باہر نکلنے کے بعد اس نے دعا پڑھا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ عمل بھی اس کو جنت میں لے کے جانے والا بنے گا. کیوں؟ کہ نبی کے طریقے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، جو بھی ہماری ضرورت ہے، نکاح ہماری ضرورت ہے نبی کے طریقے پر کریں، کمانا ہماری ضرورت ہے نبی کے طریقے پر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ضرورت کو ہم دیکھنا، اللہ کا حکم نبی کا 24 گھنٹے کی زندگی، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرنا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق دے. اصل تو جو مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کو بنانا ہے. تو ہم کو اپنی عبادت پر، 5 وقت کی نماز کی عبادت پر مطمئن نہیں ہونا ہے. نہیں، 5 وقت کی نماز پورا دین نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.